کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے تو خود کو عزت دار بنائیں، مگر آج کچھ استاد میمز شیئر کر رہے ہیں، نوجوان لڑکیوں کے اسٹیٹس پر کمنٹس، کسی کے ٹک ٹاک چینل میں مشورے، ٹک ٹاک پر سکرول کر رہا ہے، انسٹا پر ریلز بنا رہا ہے، میسج اور کلاس روم میں وقت گزار رہا ہے۔ کیا ہم بھول گئے کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے؟ اگر باپ کی آنکھ بچے پر نہ ہو تو بچہ بگڑ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور سوشل میڈیا سیریز میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا موضوع انتہائی حساس اور انتہائی خاص ہے۔ استاد ایک لفظ، ایک منصب، ایک مقام، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث کہا، جو کبھی امام غزالی بناتا تھا، جو سعدی شیرازی کو تراشتا تھا، جو اقبال جیسے خواب ہونے والے جوانوں کو شاہین بناتا تھا۔ آج وہ استاد معذرت کے ساتھ ٹک ٹاک پر سکرول کر رہا ہے، انسٹا پر ریلز بنا رہا ہے، میسج اور کلاس روم میں وقت گزار رہا ہے۔ کیا ہم بھول گئے کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے؟ اگر باپ کی آنکھ بچے پر نہ ہو تو بچہ بگڑ جاتا ہے۔ اگر استاد کی نظر طلبہ پر نہ ہو تو پوری نسل بگڑ جاتی ہے۔ امام مالک کے استاد، اقبال کے استاد، قائد اعظم کے استاد، کیا وہ سوشل میڈیا پر فالورز کے پیچھے بھاگتے تھے؟ نہیں، وہ کردار بناتے تھے، وہ تربیت کرتے تھے، وہ علم کی خوشبو بکھیرتے تھے۔ مگر آج کچھ استاد میمز شیئر کر رہے ہیں، نوجوان لڑکیوں کے اسٹیٹس پر کمنٹس، کسی کے ٹک ٹاک چینل میں مشورے۔ استاد اگر خود اسکرین کا غلام بن جائے تو طالب علم کیا سیکھے گا؟ اے معزز اساتذہ، آپ کا علم روشنی ہے، خود کو بھی اس روشنی سے منور کریں، سوشل میڈیا پر علمی گفتگو کریں، طلبہ کے لیے مثالی رویہ اپنائیں، اپنی کلاس کو صرف سلیبس نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک قوم سمجھیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ شاگرد آپ کو فالو کرے تو اسے رہنمائی دیں، ترقی کا ویژن دیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے تو خود کو عزت دار بنائیں۔ استاد کی آنکھ میں اگر خوف خدا ہو تو شاگرد کی آنکھ میں ادب خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اے اساتذہ، ہمارے ہاتھ میں صرف مارکر یا پین نہیں ہوتا بلکہ قوم کا مستقبل ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کو ذریعہ اصلاح بنایا جائے، نہ کہ ذریعہ زوال۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے شاگرد ہم سے اخلاق نہ سیکھ سکیں تو وہ ہمارے الفاظ سے کچھ بھی نہیں سیکھ سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔